میں صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی اور ڈاکٹر صاحب محترم کے فرزند حافظ عاقب سعید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدارتی کلمات بھی ارشاد فرمائیں اور اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں. حافظ عاقب سعید صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. معزز مہمانان گرامی اور قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ میں اپنے آپ کو آج اس محفل کا میزبان سمجھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ صدارت کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی گئی، اور ابھی جو بات کہی گئی ہے کہ مجھے بھی کچھ خطاب کرنا ہے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اب اس کا وقت نہیں ہے. میں آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا، اور اگر کل کے اجلاس میں کچھ وقت بچا تو میں اپنے خیالات اس حوالے سے جو آج کا موضوع ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی قرآنی، دینی اور ملی خدمات، جس کا بہت ہی کم حق ابھی تک ادا ہو سکا ہے، اس لیے کہ وہ اتنی ہمہ جہت ہیں، اتنی ہمہ پہلو ہیں، اس کا جو ہے احاطہ کرنا آسان نہیں ہے. کل کی نشست بھی ہوگی اور میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس پہ بعض پہلو دوسرے بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ. لہذا آج اس موضوع پر میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی اس کے حوالے سے بھی اصلاً تو میں تمام مہمان مقررین کا شکر ادا کرتا ہوں، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی، ادارے کی جانب سے، تنظیم اسلامی کی جانب سے. مرکزی انجمن خدام القرآن کو اس بات پر مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اس روایت کو پھر زندہ کیا کہ قرآن کانفرنس کا آغاز بانی محترم رحمہ اللہ نے سن 73 سے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ 8-10 سال تک وہ تسلسل برقرار رہا. پھر اسی کا عنوان تبدیل کیا گیا محاضرات قرآنی یا قرآنک سیمینارز. اس کا تسلسل بھی چلتا رہا، لیکن چند سالوں سے وہ منقطع تھا. الحمدللہ کہ اس کا آغاز آج سے ہوا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کل بھی ضرور تشریف لائیے گا. مہمان مقررین کا بہت بہت شکریہ. ہمارے بزرگ جو مہمان مقررین تشریف لائے ہیں ان کے خطابات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بصیرت افروز باتیں، ایمان افروز باتیں، علمی پہلو بھی ان کے اندر موجود تھا اور حکمت و دانائی کا پہلو بھی موجود تھا، اس سے ہم نے استفادہ کیا. برادرم باسط بلال کی گفتگو کی جو وضاحت مولانا زاہد الراشدی صاحب نے فرمائی ہے، میں اس پر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شاید بعض لوگوں کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو. اصل میں یہ تھیم ہے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی کتاب اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام، جس میں عالمی نشأت ثانیہ جو اسلام کی ہوگی اس کے لیے ایک بنیادی علمی کام کرنے کی ضرورت، اور وہ ایمان کا جو ڈائمنشن ہے، انٹلیکچول ڈائمنشن، اس کی اہمیت، اس کو اجاگر کیا گیا. اور اس کی وضاحت پھر آپ نے دیکھا کہ زاہد الراشدی صاحب نے بھی کی. بانی محترم نے اس میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے کہ ایک دور میں علمی اعتبار سے کنفیوژنس پیدا ہوئے اور ایمان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، جن کا پھر علمی اور مدلل انداز میں جواب دیا اپنے اپنے وقت میں امام غزالی نے، ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. اور آج بھی اس کام کے کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ وہ بہت اہم کام ہے، اور برادرم باسط بلال صاحب نے اسی کو مضبوطی سے تھاما ہے. عالمی نشأت ثانیہ کے حوالے سے اس کی یقیناً ضرورت ہے،
لیکن میں یہاں یہ وضاحت ضرور کروں گا کہ بانی محترم رحمہ اللہ صرف نظریاتی طور پر ہی جو رہنمائی دینے نہیں آئے تھے، بلکہ عملی پہلو بھی کہ یہ کام تو کریں گے وہ لوگ جنہیں اللہ نے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا ہو، جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ ابن تیمیہ یا امام غزالی ایسے نہیں پیدا ہو جایا کرتے، یہ صدیوں کے بعد کوئی ایسی شخصیت وجود میں آتی ہے کہ جو پھر علم کی دنیا میں پھیلا ہوا جو دجل ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگاتی ہے۔ تو بہرحال ہماری دعا ہے کہ باسط بلال صاحب اس میدان میں آگے بڑھیں، لیکن بانی محترم کا اصل پیغام جو میرے اور آپ سب کے لیے ہے کہ ہماری نجات کے لیے غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد، نفاذ شریعت کی جد و جہد، اس میں حصہ لینا نہ صرف ہماری اخروی نجات کے لیے ضروری ہے، دنیا میں مسلمانوں کی فلاح اور پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے بھی لازم ہے۔ یہ وہ کام ہے جو میں اور آپ ہر شخص کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور اسی پر نجات ہے آخرت کی، جو اصل مسئلہ ہے۔ بانی محترم نے یہ بات بھی بہت عمدگی سے واضح کی کہ میرا اور آپ کا اصل بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اسلام غالب ہو، بنیادی مسئلہ ہے اخروی نجات۔ ہم تو یہاں امتحان میں بھیجے گئے، ہاں ہماری آرزو ہونی چاہیے، رب سے وفاداری کا تقاضا ہے کہ اس زمین پر جو اس کی دھرتی ہے اس کا نظام قائم ہو، اس کا دستور، اس کا قانون، اس کی نازل کردہ شریعت، اس کے مطابق سارے معاملات ہوں۔ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور یہ وہ پیغام تھا، عملی پیغام جو انہوں نے دیا، اور ان کی ساری زندگی اس کا بڑا حصہ اسی کوشش میں صرف ہوا۔ آج کے دور میں آخری بات میں کہہ کے جاؤں گا، اقبال فرماتے ہیں صحبت پیر روم سے مجھ پر یہ منکشف ہوا، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ آج بھی ضرورت ہے، جیسے ایک دور میں حکماء اٹھے تھے، امام غزالی، ابن تیمیہ، ایسے حکماء کی ضرورت ہے، لیکن صحبت پیر روم سے مجھ پر یہ منکشف ہوا، لاکھ حکیم سر بجیب۔ ایک لاکھ حکیم جو ہیں وہ سر گریبان میں ڈالے ہوئے غور و فکر اور علمی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہوں، ایک کلیم سر بکف۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا، جیسے کہ بانی محترم نے اسی کتابچے میں یہ تجزیہ کیا ہے کہ آج کے دور کا جو فکر و فلسفہ ہے، جو ملحدانہ، گمراہ کن اور حقیقتاً یہ دجالی ہی تہذیب اور دجالی فکر کا غماز ہے، وہ ہے مادہ پرستی۔ اس کی جڑ میں مادیت ہے، میٹیریلزم۔ اور مادہ پرستی کا حاصل کیا ہے؟ یہ اصل حقیقتیں وہ ہیں جو ہم ظاہری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کو محسوس کر رہے ہیں، اس سے بیونڈ کوئی حقیقت نہیں۔ اصل میں قابل بھروسہ یہ مادی وسائل ہیں، یہ ریسورسز ہیں، اس سے بیونڈ کوئی حقیقت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اس فلسفے پر جو عملی کاری ضرب لگائی ہے وہ ایک کلیم مولا عمر نے لگائی، اور پوری دنیا جو حیران ہے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ساری دنیا کی قوت ایک طرف، مجھے اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، ہم نہتے ہیں، بے دست و پا ہیں، گنتی میں محدود ہیں، ساری دنیا بھی اگر مقابلے پر آ جائے ہم گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ سب سے کاری ضرب یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے بانی محترم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، آج اگر کوئی اسلامی ملک، اس کے اندر شریعت قائم ہو جائے، اللہ کا دین صحیح معنوں میں قائم ہو جائے، تو یہ سب سے بڑی حجت ہوگا، اور ساری دنیا اس کو دیکھ کر، اس کی برکتوں کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے عرصے سے کہتے رہے، اور میں آپ کو تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان نے جب شریعت قائم کی ہے تو اس کے نتیجے میں واقعتاً یہ ہوا، اس کی طرف معاملہ جا رہا تھا۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب شریعت نافذ کی ہے، جرائم ختم ہو گئے، لوگوں کو فوری انصاف میسر آیا، ٹوٹل امن کی بحالی۔ کیونکہ میں 2 مرتبہ طالبان کے دور میں گیا ہوں، میں سنی سنائی باتیں نہیں کہہ رہا،
میں دیکھ کر آیا ہوں، اور میں اس کی سب سے بڑی مثال پیش کرتا ہوں کہ جب ڈاکٹر جاوید اقبال جیسا سیکولر سوچ رکھنے والا، لبرل ذہن رکھنے والا، ملائیت کا دشمن، تقلید سے جس کو الرجی ہے، اسے بھی اللہ نے کسی بہانے بھیج دیا، وہاں موقع ملا طالبان کے دور میں، اور وہ کابل تک گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سفر کی رودات خود میرے سامنے بیان کی ہے، میں نے خود سنی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ ایکسیڈنٹلی جانا پڑ گیا، گئے، وہ تو اللہ کی طرف سے تھا۔ واپس آ کر کیا کہہ رہے تھے، کیا چیز دیکھی تھی انہوں نے؟ وہ تو ملائیت اور سخت تقلید جامد تھی وہاں پر، لیکن واپس آ کر جو ان کی زبان کیا کہہ رہی تھی کہ طالبان نے اسلامی نظام قائم کر کے جو مثال قائم کی ہے، 2-4 اور اسلامی ملک بھی اگر اس کا مظاہرہ کریں تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ پہلو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد تبھی ساری قوتیں جو ہے عالمی قوتیں وہ آئی ہیں، اس پر حملہ آور ہوئی ہیں کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ امتحان ثابت کر دیا۔ اصل کاری ضبط لگائی ہے مادیت پر، بھروسہ اسباب پر نہیں، توکل صرف اس ذات پر جو اللہ اکبر ہے، امریکہ اکبر نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا نعرہ یہ تھا کہ اللہ اکبر ہم نہیں مانتے، امریکہ ہے اکبر، لہذا اس کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اسی کا خمیازہ بھگت رہے۔ بہرکیف الحمدللہ یہ ساری ہی رہنمائی جو مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ایک شخصیت میں جمع کر دی۔ یہ اس کا خاص فضل تھا۔ اور آج ہم، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شخصی عظمت نہیں بلکہ ان کے جو علمی خدمات ہیں، اور اسی لیے آج کی گفتگو پر بھی علمی رنگ بھی آپ نے دیکھا کہ غالب رہا، اور اصل مقصود بھی ہے، شخصیت پرستی مراد نہیں ہے، مطلوب نہیں۔ اس مشن کو آگے بڑھائیں اور اس عملی پہلو کو آگے لے کر چلیں، اور اس فکری اور علمی کام کو بھی آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ ان کی تمام کاوشوں کو شرف قبول عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے جنہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے، کہ اس دین کے کام میں، خدمت قرآنی کے کام میں، غلبہ اقامت دین کی جدوجہد میں اللہ تعالی ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ سب کا پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مسنون دعا پر اختتام کر رہا ہوں محفل کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔